رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءتنی امرأة ومعها ابنتان لها تسألنی فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتين ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی اور اس عورت کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور ان 2 بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی اور کچھ سوال کر رہی تھی، لیکن میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کوئی بھی چیز دینے کے لیے نہیں تھی، تو وہ ایک کھجور ہی میں نے اس عورت کو دے دی. فقسمتها بین ابنتیہا، اس عورت نے اس کھجور کے ایک دانے کو اپنی 2 بچیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، آدھا آدھا کر دیا، اور ولم تأکل منہا، خود اس کھجور کے دانے میں سے کچھ بھی اس نے نہ کھایا. اور یہ منظر جب ہوا ثم قامت فخرجت، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ، یہ واقعہ بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء، جو آدمی ان بچیوں کے ذریعے سے کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، فأحسن إليهن، اور اس شخص نے ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کن له سترا من النار، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردے کا، جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک حدیث میں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے دانے کے دینے کے لیے کچھ اور نہیں تھا. تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ایسا تھا کہ گھر میں تنگ دستی اور غربت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے وافر مقدار میں اشیاء میسر نہیں ہوتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنے گھر میں اپنی ذات کے کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہوتا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ 1 چاند 2 چاند تیسرا چاند بھی آ جاتا، ہمارے گھر میں آگ تک بھی نہیں جلتی تھی، کہ یہ حال تھا کہ پکانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی کہ جس چیز کو ہم پکانے کے لیے آگ جلائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کی گزر بسر کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو ارشاد فرمایا ہمارا گزارا کھجور اور پانی پر ہوا کرتا تھا. تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ گھر میں کیسے بھی حالات آ جائیں، کھانے کو کچھ بھی میسر نہ ہو، تب بھی ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی کبھی گھر میں تنگ دستی کا مرحلہ پیش آتا ہے، مالی اسباب میں تنگی ہو جاتی ہے اور ملازمتوں کے اندر کمی ہو جاتی ہے،
یا مالی اسباب تنگ ہو جاتے ہیں تو فطرت ہے کہ آدمی کے دل میں بڑی سخت ناگواری ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب آدمی نماز کا پابند ہو، تلاوت کا پابند ہو، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو اس موقع پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی پھر بھی گھر میں تنگ دستی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی مثال ہمارے لیے نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کون سی عبادت کی کمی تھی۔ ازواج مطہرات بھی بھرپور عبادات کو بجا لانے والیاں تھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ رات کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کے سب لوگ ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھتے تھے۔ دنیا کی تنگ دستی، دنیا کے فاقے، دنیا میں مال کا نہ ہونا، یہ تکلیفیں، ان تکلیفوں کو بہت عارضی تکلیفیں سمجھتے تھے، اور آخرت کی جو بڑی تکلیف ہے اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی میں وہ محنت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ ایک بہترین مثال ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے سب سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی گھر میں کسی بھی قسم کی تنگی آ جائے، مالی تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، نیک اعمال کے باوجود بھی اگر تکلیفوں کی کیفیت گھر میں آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو یاد کیا کرے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ صبر کا مقام ہوگا، انشاءاللہ بہت زیادہ صبر کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تمہیں ضرور آزماتا رہے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمنوں کا خوف آئے گا، کبھی مال کی کمی آئے گی، کبھی زراعت اور کھیتیوں میں کمیاں واقع ہو جائیں گی، اور کبھی تمہارے گھر کا کوئی فرد تم سے چھوٹ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ یہ سب حالات آئیں گے، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس لیے گھر کی تنگ دستی، گھر کا فقر، گھر کی تنگی میں خواتین کو بھی بہت صبر سے کام لینا چاہیے۔ کبھی بھی اگر گھر میں تنگی آ جائے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ برہم ہونا، غصے ہونا، لڑائی کرنا اور ناراض ہونا، اور اس طرح سے گھر میں انداز اختیار کرنا کہ خدا نہ خواستہ شوہر کسی حرام کام میں مبتلا ہو اور کہیں سے مال، حرام راستے سے مال وہ کھینچ کر لائے، کہ جب وہ گھر کے اندر یہ تلخی دیکھتا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ گھر کا نظام بگڑا ہوا دیکھتا ہے، صبر تحمل جب گھر میں نہیں ہوتا، اولادوں میں نہیں ہوتا، بیوی میں نہیں ہوتا، تو شوہر پھر بسا اوقات مجبور ہو جاتا ہے، اگر ایمانی طاقت اور حرارت کمزور ہوئی تو وہ حرام کام میں ہاتھ ڈالے گا اور حرام پیسہ لے کے آئے گا، جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے دانے کے دینے کے لیے اور کچھ بھی نہ تھا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں وہ کھجور کا دانہ میں نے اس کو دے دیا، پتہ یہ چلا کہ اتنا صدقہ کرنا وہ بھی باعث اجر ہے۔ اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ایک کھجور کے دانے سے کسی کا کیا بنے گا، ایک کھجور کا ٹکڑا اس سے کسی کا کیا کام ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور صدقے کے لیے کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو پتہ چلا کہ یہ آدھا ٹکڑا کھجور کا اللہ کے ہاں یہ بھی قابل قبول ہے، اخلاص کے ساتھ بندہ دے گا تو یہ بھی قابل قبول ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جو آدمی ایک ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس نیکی کا وہ اجر پالے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اس چھوٹی نیکی کو، مختصر نیکی کو، ذرہ سی نیکی کو، کہ چھوٹا سا کوئی کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کو صدقہ معمولی سی رقم میں دے دینا، اس کو آدمی حقیر نہ جانے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جو آدمی جس صدق سے اور سچائی سے دے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے کہ صدقہ دینے سے آدمی کے اوپر سے مصائب ٹل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے سے آدمی کے مال میں ترقی ہوتی ہے، مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، مال صدقے سے بڑھتا ہے۔ لیکن صدقہ اس طرح سے ہو جس طرح سے شریعت میں صدقہ دینا مطلوب ہے۔ شریعت میں جو شرائط صدقے کے بتلائے گئے ہیں ان شرائط کی پابندی کی جائے۔ شریعت میں کہیں بھی صدقے میں کثرت کی بات نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، یہ بات نہیں۔ صدقے کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ حلال مال سے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ صحیح نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ صحیح مصرف میں پہنچایا جائے، مستحق کو دیا جائے، چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ دے کر آدمی فقیر پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے تجھے اتنے پیسے دیے۔ خاندانوں میں، قرابتداریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تعاون کر دیا تو تعاون کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی برا رویہ اختیار کیا آپ کے ساتھ تو آدمی کبھی زبان سے کیا بیٹھتا ہے کہ بار بار اتنا دیا، اتنا کھلایا، ایسا کیا، یہ احسان کیا، تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا، ساری کی ساری چیزیں آدمی گن لیتا ہے، حالانکہ اس گننے سے صدقے کا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ احسان جتلا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، والاذی، اور فقیر کو تکلیف دے کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ تو پانچویں شرط صدقے کی یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد فقیر کو تکلیف نہ دی جائے، حاجت مند کو تکلیف نہ دی جائے۔ کیا مطلب؟ ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے جس سے اس کی توہین اور تذلیل لازم آئے۔ چاہے خاندان کا کوئی آدمی ہے، باہر کا اجنبی ہے، جاننے والا ہے، جاننے والا نہیں ہے، آپ نے اپنے خاندان میں دیکھا کہ ایک جاننے والا آدمی ہے لیکن ہے حاجت مند ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا برا رویہ نہیں اختیار کرنا، کوئی چہرے پر ایسا تاثر نہیں لانا کہ جس تاثر سے اس کی حوصلہ شکنی ہو، جس تاثر سے اس کی دل آزاری ہو، جس تاثر سے اس کا دل ٹوٹتا ہو، اس سے آپ کے صدقے کا سارا اجر ضائع ہو جائے۔ آج یہ بات آتی ہے کہ جی ہم صدقہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، پھر بھی اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے ہماری خلاصی نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے نہیں کہ صدقہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا جو صدقے کی شرائط مطلوب ہے۔ ان 5 شرائط کے ساتھ اپنے اچھے مال میں سے، عمدہ مال میں سے، بہترین مال میں سے آپ صدقہ دیں، پھر دیکھیں اس صدقے کی کیا برکتیں، اس صدقے میں کتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ملائکہ نے اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ نے اپنی مخلوق میں اللہ سب سے طاقتور چیز کیا بنائی؟ بتایا سب سے زیادہ طاقتور چیز میں نے جو بنائی ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ اے اللہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ کہا پہاڑوں کے اندر میں نے لوہا رکھا ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اے اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقت والی چیز کیا ہے؟ فرمایا آگ بنائی ہے جو لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے۔ اے اللہ آگ سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ کہا پانی بنایا جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اے اللہ پانی سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ فرمایا ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو بھی بادلوں کی شکلوں میں اڑا کر لے جاتی ہے۔ اور اے اللہ اس ہوا سے زیادہ سخت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا مومن کے سیدھے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ کہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ مومن کے صدقے میں اتنی طاقت، پہاڑوں سے بھی زیادہ، آگ سے بھی زیادہ، ہواؤں سے بھی زیادہ، پانیوں سے بھی زیادہ، یعنی ہوائیں جو مصیبتیں لے کر آتی ہیں، پانی کے ذریعے سے جو مصیبت اور طوفان آئے، آگ کے ذریعے سے جو طوفان آئے، پہاڑوں کے ذریعے سے جو طوفان آئے، یہ سب کے سب طوفان صدقے سے ٹل سکتے ہیں۔
اتنے بڑے بڑے طوفان کس سے ٹل سکتے ہیں؟ صدقے سے. لیکن صدقہ اس طرح سے ہو جس طرح سے مطلوب ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، ہم صحیح مصرف میں مال نہیں خرچ کرتے، اور اگر صحیح مصرف میں ہوتا ہے نیت خالص نہیں ہوتی. نیت خالص ہے، سامنے والے کو، فقیر کو دے کر ہم احسان جتلاتے ہیں، ہم دے کر اذیت دیتے ہیں، تو اس سے ہمارا صدقہ باطل ہو جاتا ہے. قرآن میں ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اگر فقیر کو دینے کے لیے نہیں ہے، آپ صاف ستھری بات کہہ دیں کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا ہوں، پیار محبت کی بات بتا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو صدقہ آپ نے دیا لیکن صدقے کے بعد آپ نے فقیر کو اذیت دی ہے. تو اس لیے ان شرائط کے ساتھ صدقہ دیا جائے. تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صدقہ دیا ایک کھجور کا ٹکڑا. تیسری بات فقسمتها بین ابنتیہا، اور اس عورت نے اپنی دونوں بچیوں کے درمیان میں اس صدقے کو تقسیم کر دیا. ولم تأکل منہا، خود نہیں کھایا. یہ ایک ماں کی شفقت ہے، ایک ماں کا پیار ہے اپنی بچیوں کے ساتھ. اور یہ سبق ہمیں دے رہا ہے کہ ماں، یقیناً ماں کی ممتا ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر اپنی اولادوں کو پالتی ہے، اپنی بچیوں کو پالتی ہے. اور اس طرح سے وہ کھا کر چلی گئی. ثم قامت فخرجت، وہ چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فحدثته، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتا دیا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بیوی گھر میں اگر موجود ہو اور اس نے ایسا کوئی عمل کیا ہو، اچھا عمل بھی ہو، اس عمل کی اطلاع اگر شوہر کو دے دیتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک کھجور کا ایک دانہ وہ میں نے دیا، اور اس طرح سے اس عورت نے اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا اور خود نہیں کھایا. پتہ یہ بھی چلا کہ اس میں شوہر کی رضامندی بھی صدقے میں شامل ہو جاتی ہے، اجازت بھی شامل ہوتی ہے، تو یہ باعث اجر بات ہے. اور ویسے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت شوہر کے مال سے نفلی صدقہ نہ نکالے. ہاں، وہ مال جو عورت کو الگ سے دے دیا گیا، الگ سے خرچ کے لیے دے دیا گیا، اس کی ذات کے لیے دے دیا گیا، اپنی آمدنی سے کچھ پیسے تو وہ ہیں جو شوہر نے بیوی کو اختیار دیا ہے، اور کچھ رقم وہ ہے جو گھر کی ضروریات کے لیے دی ہے. تو گھر کی ضروریات میں سے وہ صدقہ نہ نکالے، اپنی ذات کا جو پیسہ ہے اس میں سے وہ صدقہ نکالے تو جائز ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر شوہر بالکل اس کو اس کی ذات پر خرچ کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دیتا تو یہاں اس عورت کو گنجائش ہے کہ اتنی رقم شوہر کے مال سے وہ نکال سکتی ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اسراف کرنا اس کے لیے جائز نہیں، حد سے تجاوز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، ان بچیوں کی وجہ سے جس کو تکلیف میں، آزمائش میں، مصیبت اور پریشانی میں ڈالا گیا، بیٹیوں کی وجہ سے. ظاہر ہے بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، ان بیٹیوں کی تعلیم کا مسئلہ، ان کی تربیت کا مسئلہ، اور ان کے اچھے اخلاق کا مسئلہ، پھر اس کے بعد ان کی شادیوں کا مسئلہ، یہ والدین کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں آزمائش ہیں. یہ ماں باپ کے لیے یہ سب کی سب باتیں باعث آزمائش ہیں. تو اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا امتحان ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی ہے کہ نہیں کی. اچھے اخلاق سکھانا یہ ماں باپ کے لیے آزمائش اور امتحان ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو کتنے اچھے اخلاق سکھائے ہیں. اور بچیوں کے اندر عفت اور پاک دامنی کا پیدا ہونا اور پیدا کرنے کی محنت کرنا، ماں باپ اس بات کے پابند ہیں. اور اسی طرح سے ماں باپ کی یہی آزمائش اور امتحان ہے کہ اپنی بچیوں کے اندر عفت، نیکی اور پاک دامنی کو پیدا کرے، اور اس کی محنت کرے کہ بچیوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، آخرت کا خوف ان بچیوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو، عفت اور پاک دامنی پیدا ہو. اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا گیا، بچیوں کی وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا ہوا، فاحسن الیہن، اور ان بچیوں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، فرمایا کن لہ سترا من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گی. یہ بچیاں اس شخص کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. یہ بچیاں اس شخص کے لیے جہنم سے ڈھال بنے گی. یہ کب؟ کہ جب ان بچیوں کی اس نے اچھی تربیت کی ہو.
ان بچیوں کو اس نے اچھے اخلاق سکھائے ہو، ان بچیوں کو اس نے نیکی اور پاک دامنی سکھائی ہو، اور بچیوں کے بالغ ہونے پر مناسب جگہ پر ان کی شادی اس نے کر دی ہو، ان تمام باتوں کے اندر اس نے بچیوں کی رعایت رکھی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے دور کر دے۔ تو یہ عورت کو اللہ پاک نے کتنی عزت دی ہے کہ اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی جنت کا انتظام کر رہا، ماں باپ کی جنت کا انتظام ہو رہا بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بچیوں کی کفایت کی، 2 بچیوں کی جس نے کفالت کی، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، کہاں تک بالغ ہو جانے گئے، اور یا ظاہر ہے بلوغ کے بعد ان کے مناسب رشتوں کا انتظام کیا، جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا، کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو ملایا، جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، قریب قریب ہے، اس طرح سے ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ بچیوں کی تربیت پر یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملتا ہے، بچیوں کی نیک تربیت پر اس طرح سے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، بچیوں کی اچھی تربیت پر اس طرح سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ماں بہنوں سے بھی میری درخواست ہے، بزرگوں دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ آج کل بچوں پر مال لگایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت میں بھرپور محنت کی جاتی ہے، ان کو پڑھانے میں بھرپور محنت کی جاتی ہے، اس لیے کہ جناب وہ جو مال لگتا ہے وہ کل مال واپس ریٹرن آ جاتا ہے، اور بچی چونکہ باہر زندگی اس نے گزارنی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو رشتہ اس کا واحد دینا ہے، تو اس میں وہ دلچسپی اور رغبت نہیں ہوتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رغبت دلائی، یہاں بہت بڑی آپ نے رغبت دلائی ہے کہ بچیوں کی بھی تربیت کی جائے۔ لیکن بہت اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرمائیں، اس تربیت سے اخلاقی تربیت، دینی تربیت، معاشرے میں جینے کا سلیقہ، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ، آپ ضرور دنیاوی تعلیم بھی دلوائیے لیکن دینی تعلیم کو مقدم کیجیے، دینی تعلیم کو بھی اپنے گھر میں اس کو حصہ دیجیے، دینی تعلیم کو بھی اپنی بچیوں کا نصاب شمار کیجیے کہ بچوں کے لیے تو بڑی اعلیٰ تعلیم یا بچیوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے لیے بہت بڑا انتظام کیا، لیکن ان کو کبھی قرآن نہ سکھایا، ان کو کبھی اخلاق نہ سکھائے، ان کو کبھی جو ہے مسائل پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی نہ بتائے، تو پھر یہی بچیاں قیامت کے دن وبال بن جائیں گی، یہی بچیاں آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی کہ دنیا کی تعلیم تو بہت دلوائی ہے، بہت دلوائی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں آپ نے دلوا دی ہیں، ساری آپ نے محنت کی ہے، کیا آپ نے اپنی بچیوں کو قرآن مجید بھی سکھایا ہے؟ کیا آپ کی بچیاں بالکل مکمل درست قرآن مجید پڑھتی ہیں؟ کیا آپ کی بچیوں کو اتنا قرآن یاد ہے جو نماز میں پڑھ سکیں؟ کیا آپ کی بچیوں کو طہارت اور پاکی کے مسائل معلوم ہیں؟ حالانکہ شریعت میں یہ پاکی کے مسائل جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں یہ مشکل ترین مسائل ہیں، کیا وہ عورتیں پاکی ناپاکی کے سارے مسائل جانتی ہیں؟ کیا بیٹیاں جو ہے وہ ایام مخصوصات کے سارے مسائل انہیں معلوم ہیں؟ تو یہ معلوم، یہ مسائل سکھانا، ان مسائل کے سکھانے کا انتظام کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ باپ اس بات کی فکر کرے، ایسی کتب کا گھر میں انتظام کرے اور ایسی تربیت کا انتظام کرے کہ بچیاں وہ دینی مسائل کو سیکھ سکیں، وہ قرآن کو سیکھ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ سکیں۔ کتنی ہی اچھی بات ہو کہ بچیوں کو شادیوں سے پہلے احادیث مبارکہ میں سے کتاب الآداب یوں مذاکرہ کیا جائے، پڑھایا جائے، بچیوں کو یہ سمجھایا جائے، اور آج کل تو یہ ساری کی ساری احادیث کی کتابیں اردو میں بھی مل جاتی ہیں، کم از کم ایک نظر گزر تو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ازواج مطہرات کس طرح سے زندگیاں گزارتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی کے متعلق، ازدواجی زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت رہنمائی اور ہدایت ہے۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دل و دماغ سے سنیں، عمل کرنے کی کوشش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بچیوں میں مبتلا کیا گیا، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی اس نے اچھی اور دینی اور بہترین تربیت کی،
وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہیں. اور جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی ہے اور اس طرح سے کہ وہ بلوغ تک پہنچ جائیں، اچھی بہترین تربیت کی، بلوغ ہونے کے بعد ان کی شادی کا اس نے انتظام کر لیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے یہ شہادت کی انگلی اور برابر کی انگلی، بڑی انگلی دونوں برابر، اس طرح سے ہم دونوں جنت میں ہوں گے. اسی طرح سے ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ بیٹیاں نہ ہو تو کہا 2 بہنوں کی بھی اگر یہ تربیت کر لیتا ہے تو تب بھی اس شخص کی جنت کا مزام ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جس شخص کی اولاد ہے اور اولاد جب وہ بلوغ کو پہنچ جائے اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی تو یقیناً یہ اجر ہے، لیکن وہ بلوغ کے پہنچنے کے بعد اگر اسباب ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی کا انتظام نہیں کرتا، اب اگر وہ اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو اس گناہ کے اندر ماں باپ بھی پورے شریک ہوں گے. اس گناہ کا گناہ اور سزا ان کو بھی بھگتنی ہوگی، ان پر بھی وہ وزر ہے، ان پر بھی وہ وبال ہے، اس لیے کہ انہوں نے تربیت بھی ٹھیک نہیں کی اور ساتھ ساتھ اس کا انتظام انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو بالغ ہونے کے بعد اولادوں کے لیے یہ انتظام کرنا اور اس پر سوچنا اور اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان کرے.